إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. معزز حاضرین جمعہ، عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ ایمان والوں کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ان سے کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے۔ ضرور اللہ کسی بات کا حکم دے گا یا کسی کام سے روکے گا، یہ ہمارے لیے ڈائریکشن اتر رہا ہے آسمان سے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خصوصی خطاب کر کے کہا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر مومن اس بارے میں غور کرے کہ آنے والے کل کی اس نے کیا تیاری کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ وقت تین طرح کا ہے، ایک گزرا ہوا وقت جو آپ کا چلا گیا کبھی واپس نہیں آئے گا، ایک جو موجودہ وقت ہے جو آپ کے اختیار میں ہے، اچھائی بھلائی جو کرنا چاہیں آپ اپنے اختیار کا استعمال کر سکتے ہیں، ایک آنے والا وقت، یہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آنے والے لمحے میں آدمی کو 1 منٹ ملے گا، 1 گھنٹہ ملے گا، 1 دن ملے گا، 1 سال ملے گا، 50 سال ملے گا۔ آنے والا آپ کا نہیں ہے، گزرا ہوا بھی آپ کا نہیں ہے، جو موجودہ وقت ہے وہی آپ کا ہے۔ تو کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی غور کرے کہ آنے والے وقت کے لیے کیا کیا ہے اس نے۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک تابعی ہے، ایک مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہوئے اور ایک نوجوان کو بلایا، کہا ادھر آؤ، وہ ان کے پاس آیا، کہا یہ بتاؤ کہ یہ مردہ شخص اگر ابھی زندہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو سب سے پہلے کون سا کام کرے گا؟ اس نے کہا نیکی بھلائی کرے گا، توبہ اور استغفار کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا۔ کہا اتنا جانتے ہو نا کہ واپس آنے کے بعد پہلے نیکی اور بھلائی کرے گا، توبہ اور استغفار کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، لیکن یہ چلا گیا، واپس نہیں آئے گا۔ یہ وقت تمہیں ملا ہے، اگر یہ چیز اس مردے سے چھوٹ گئی تو تم سے نہ چھوٹنے پائے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی آنے والے وقت کے بارے میں سوچے کہ جب اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو اس کے نامہ عمل میں کیا ہے،
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چالاک اور دور اندیش وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، قدر کرے اپنی وقت کی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز بے بس تو وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، صرف لمبی امیدیں باندھ لے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، انصار کا ایک آدمی آیا۔ انصار، یہ مسجد الانصار ہے نا، اور میرا نام بھی انصار ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اور جن حوالے ذرائع سے پہنچا وہ بھی اللہ کے بندے، اللہ کی نصرت اور اللہ کے فیض والے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ انصاری صحابی کا ذکر آیا، انصاری صحابی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا انہوں نے، اور بیٹھ گئے مجلس میں، اور سوال کیا کیا سلام کرنے کے بعد، ای المؤمنین افضل، ایمان والے جو بندے ہیں مومنوں میں ان میں افضل کون ہے؟ سارے مومن ایک درجے کے نہیں ہوتے، یہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں سب کا ایمان، سب کا تقوی، سب کی نیکی ایک برابر نہیں ہے، سب کے دلوں کا حال ایک جیسا نہیں ہے، فرق ہے درجات میں بھی۔ کہا کہ مومنوں میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ تو فرمائے کہ احسنہم خلقاً، جن کا اخلاق اچھا ہو، بلند ہو۔ آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ اسلام کی پہچان ہی اخلاق حسنہ ہے۔ غیر مسلم سب سے پہلے جس بات سے متاثر ہوتا تھا وہ اس مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوتا تھا۔ ہندوستان میں جب صحابہ کرام کی جماعت آئی تابعین کی تجارت کی غرض سے، تو دعوت کے ساتھ، تجارت کے ساتھ ان کے اخلاق نے یہاں کے غیر مسلموں کو متاثر کیا ہے۔ آج ہماری بد اخلاقی کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی اہل حدیث ہے خوش نصیبی سے، تو اس کی تربیت میں بعض جگہوں پہ اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ بعض مسائل میں اتنی سختی کی جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ سچ، حق اور دلیل کی پیروی، سنت کی پیروی سے بلند و برتر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا انداز اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے۔ صحابہ میں کہا کہ جن کے اخلاق بہتر ہو وہ سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد پھر پوچھا کہ لوگوں میں چالاک کون ہے؟ ہمارے ہاں چالاک وہ ہے جو بہت زیادہ چیٹر ہو، چاپٹر ہو، اس کی ٹوپی اس کو پہنائے، دھوکہ فریب کرے، جائیداد پراپرٹی بنا دے تو کہیں گے بہت چالاک آدمی۔ سوال کیا کہ ای المؤمنین اقیس، سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو زیادہ یاد کرے وہی چالاک اور عقل مند ہے۔ اب یہ جو مقیاس، معیار اور ترازو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اس پر ہم اپنے آپ کو تول لیں کہ ہم بیوقوف ہیں کہ چالاک ہیں۔ موت کو ہم میں سے کون کتنا یاد کرتا ہے؟ جو جتنا موت کو یاد کرے گا وہی اتنا عقل مند ہے۔ اور کہا کہ موت کو یاد کرنے والا ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، یہی لوگ سب سے زیادہ چالاک اور عقل مند ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو۔ تمہارا جب حساب ہوگا تو اس میں کمی ہوگی تو اس کو دور نہیں کر پاؤ گے، لیکن تم خود جب محاسبہ کر لو گے تو کمیوں کو دور کر لو گے۔ کہا کہ حساب کتاب سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو اور اپنے اعمال کو خود تول لو کہ کس درجے کی تمہاری نیکیاں ہیں، کس درجے کے تمہارے اعمال ہیں۔ آج حساب کتاب کرنا آسان ہے، کل جب دروازہ بند ہو جائے گا نیکیوں کا تو صرف حساب ہوگا، کتاب اور بدلہ ملے گا۔ آج حساب کتاب کرو گے، کمی ہوگی تو عمل کی فرصت ہے، اسے پورا کر سکتے ہو۔ یوم تبلی السرائر
فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن انسان کے پوشیدہ راز ظاہر ہو جائیں گے، سینوں میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم آج کے دن، جس دن صرف حساب کتاب ہوگا، عمل کا وقت نہیں رہ جائے گا، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تالے لگا دیے جائیں گے، ہاتھ اور پیر، اعضائے جسم انسان کے اعمال اور کرتوت کی گواہی دیں گے۔ تو فرماتے کہ اس دن کے آنے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں مگر جسے اللہ نے صاف ستھرا دل عطا کیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اس دن جو محاسبے کا دن ہوگا، ہر انسان کا نام عمل اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنا نام عمل پڑھ لو، تمہارے حساب و کتاب کے لیے تمہارا اپنا عمل کافی ہے۔ اور اس دن انسان گھبرا کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے، کیسا نرالا ریکارڈ ہے جس نے چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی تمام چیزوں کو شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث امام مسلم نے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ ثم قال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈھوں کو پکڑا اور جھجھوڑا اور کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی یا راہ چلتا مسافر۔ زندگی کی صرف دو حیثیت ہے، پردیس اور سفر۔ آپ میں سے جن لوگوں نے پردیس کیا ہوگا، گلف کا، سعودیہ کا یا دوسرے یورپی ممالک کا معاش کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ پورا ہوگا اور میں وطن لوٹ آؤں گا۔ پردیس میں مستقل کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ یا جن لوگوں نے سفر کیا ہوگا، بمبئی، دلی یا آپ اپنے شہر سے باہر کہیں بھی، تو مسافر کا مقصد کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ کام پورا ہو جائے گا اور میں جلدی سے اپنے گھر لوٹ آؤں گا۔ مسافر بھی ایک مقصد کے تحت گھر سے نکلتا ہے، پردیسی بھی ایک ٹارگٹ لے کر نکلتا ہے۔ پوری دنیا یا تو سفر ہے یا پردیس ہے۔ تو جب دنیا سفر اور پردیس ہے تو ہماری منزل کہاں ہے؟ اگر سفر ہے تو منزل کہیں ہوگی، پردیس ہے تو وطن کہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ دنیا پردیس ہے اور ہمارا وطن آخرت ہے، دنیا سفر ہے اور ہماری منزل آخرت ہے۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ابو عبداللہ کیا بات ہے کہ آج ہم لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت سے عبرت نہیں حاصل کرتے؟ کہا ایسا اس لیے ہے کہ عمرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، تم نے اپنی دنیا کو سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے اور آخرت کو اجاڑ دیا ہے، بگاڑ دیا ہے۔ انسان کے پاس اگر دو مکان ہیں، ایک ڈیکور ہے، شاندار ہے، لائٹ ہے، فرش ہے، قالین ہے، ساری سہولتیں ہیں، اور دوسرا ویران پڑا ہے، بھنگار کی طرح سے ہے، نہ لائٹ ہے، نہ پنکھا ہے، نہ ڈیکور، نہ کلر، بھنگار ہے، تو آدمی کس میں رہنا پسند کرے گا؟ جو سجا سجایا مکان ہے۔ تم نے آخرت کو جب اجاڑ دیا، دنیا کو سنوارا، اس لیے تم دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی نشانی بتائی، جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے وہی عقل مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ میرے بھائی اور دوستو،
اسی لیے صحابہ کرام سلف صالحین صبح و شام اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے۔ عربی کا شعر ہے تزود من التقوى فإنك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر وكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري۔ تم تقوی کا توشہ اختیار کرو، جمع کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ یہ جو رات آئے گی تم اس کے بعد کی صبح دیکھ پاؤ گے کہ نہیں۔ اس لیے کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کا کفن کسی مشین پر بنا جا رہا ہے، کسی شو روم میں رکھا ہوا ہے، انہیں نہیں پتہ کہ مشین پر جو کپڑا بنا جا رہا ہے یہ میرا کفن ہے، یا فلاں شو روم میں جو کپڑا ہے یہی میرا کفن ہے۔ وقد نسجت اکفانہ وہو لا یدری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع۔ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پائیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہوگا کہ عمر کہاں گزاری، اور عمر میں جوانی کا حساب خصوصی طور سے دینا ہوگا کہ جوانی کی عمر کہاں گزاری، اور تیسرا سوال کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، چوتھا سوال علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب حساب ہوگا ان 4 چیزوں کا، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے عمل میں، ہمارے عمل میں کیا چیز ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ نفس کے محاسبے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے ڈرے، اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرے، اور کسی کا حق مارا ہے تو حق ادا کر دے۔ یہ ہے محاسبہ نفس۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کر لیا تو اس کا بھی محاسبہ کرے کہ میری بھلائی میں کوئی کمی تو نہیں، میری طہارت میں کوئی کمی تو نہیں، میرے وضو میں کوئی کمی نہیں، رکوع میں، سجدے میں، تسبیح میں، ذکر میں، تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں، نیکی میں کہیں کوئی خلل ہو، ریاکاری ہو، یا سنت کے مطابق ادائیگی میں کمی ہو، یہ بھی حساب کرنا چاہیے آدمی کو۔ کتنے بدنصیب لوگ ہیں جو پوری زندگی بدعتوں میں گزار دیتے ہیں، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے غیروں کے راستے پہ زندگی گزارتے ہیں، اولیاء اقطاب یا بزرگوں کی عبادت یا ان کی قبروں پہ سجدہ کرتے ہوئے، ان سے مدد مانگتے ہوئے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، جو کہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ہدایت صراط مستقیم ہے، صحابہ کا راستہ ہے، اور گمراہی جو نبی اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارے وہی گمراہی کا راستہ ہے۔ تو ہمیں نیکی کے بعد بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری نیکی میں 2 چیزیں پائی گئی یا نہیں۔ پہلی چیز اخلاص نیت، کسی کی بھی نیکی ہو، اگر اخلاص نیت نہیں ہے تو وہ نیکی مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ دوسری چیز اتباع سنت، اس نیکی بھلائی اور عبادت میں اگر سنت کی پیروی نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ من نحدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو دین میں نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ رجب کے اندر خصوصیت سے کسی عبادت کا سنت سے ثبوت نہیں ہے، نہ تو 27 رجب کی عبادت، نہ اس دن کا روزہ، نہ رجب کا عمرہ، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بعض لوگ جو یہ من گڑت حدیث پیش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ سنت کی پیروی کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہی اصل محاسبہ ہے۔ بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ گناہ سے پہلے اپنی انگلی کو آگ کے پاس لے جاتے اور جلانے کی کوشش کرتے اور ہٹا لیتے اور کہتے کہ اے نفس، اے انگلی،
تو اس آگ کو نہیں برداشت کر سکتی تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو جب اس آگ کو نہیں برداشت کر پائے گی تو تجھے کیا حق پہنچتا ہے گناہ کرنے کا؟ تو یہ ہے احتساب سلف کا۔ جتنا ایمان تقوی مضبوط ہوتا ہے اتنا آدمی اپنا احتساب زیادہ کرتا ہے، اور جتنا ایمان تقوی میں کمزور ہوتا ہے اتنا احتساب سے بے فکر ہوتا ہے۔ اب جب آدمی اپنا احتساب کرے گا، اپنے نیکیوں کا احتساب کرے یا گناہوں کا، اور توبہ استغفار کرے، نیکیوں کی ادائیگی میں جو خلل ہے اسے پورا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعامات دیتا ہے۔ انعام کیا ملتا ہے؟ فرمائے قد افلح من زکاہا، دوسری جگہ فرمائے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنا احتساب کیا، گناہوں سے توبہ کیا، نفس کو پاک کیا، اعمال کو برائیوں سے پاک کیا، تزکیہ کیا، وہی کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ میں تو گنہگار ہوں، میرے اعمال بہت کمزور ہیں، میں کیا لے کر حاضر ہوں گا، جب یہ سوچا اور یہ سوچ کر کیا کیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے روک لے گیا، بچا لے گیا، تو اللہ ایسے شخص کو کیا دیتا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو کہا اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جن سے جب کوئی برائی یا گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اس پر اصرار نہیں کرتے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 60 برس۔ تو کہا 60 برس سے تم ایک سفر طے کر رہے ہو منزل پر پہنچنے کا، تمہیں پتہ نہیں کہ 60 برس یہ سفر بہت لمبا ہو گیا، اب منزل تمہاری بہت قریب ہے۔ اور بعض اہل علم لکھا کہ جب انسان 40 سال پہنچ جاتا ہے تو آسمان سے آواز دی جاتی ہے قد حان وقت الرحیل، 40 یہ عمر کا آدھا حصہ سے زیادہ گزر گیا، کہا اب تو جانے کا وقت آ گیا ہے، اب تیاری کرو جہاں تمہیں جانا ہے۔ اور ہم 40 تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ذمہ داری ہی نہیں ہے، 40 آدھی عمر سے زیادہ گزر گئی، اب آدھی بچی ہے، تو جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری۔ قد حان وقت الرحیل، اب سفر کی منزل تمہارے قریب آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے کا مطلب کہ یہ چیزیں جب چلی جائیں گی تو واپس نہیں آئیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جوانی کو بڑھاپا سے پہلے۔ ایک بار جوانی ملی، بڑھاپا آ گیا تو جوانی واپس نہیں آتی۔ بڑھاپے میں آدمی کو گھٹنے کا درد ہے، سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، مسجد نہیں آ پا رہا ہے، بیماری ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور، وہ چاہتے ہوئے بھی پابندی سے صف اول میں نہیں آ پاتا۔ لیکن اب بڑھاپے کے آنے سے پہلے نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو، وقت چلا گیا تو پھر تمہیں دوبارہ یہ وقت نہیں ملے گا۔ اور دوسری چیز فرمائے کہ اپنی بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو۔ آپ اسپتالوں کا دورہ کیجئے، لوگ 2-2 سال سے بستر پر پڑے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ ہم اچھے ہو جاتے تو مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے، تمنا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم بیٹھتے اٹھتے، لیکن بیماری نے انہیں صاحب فراش کر دیا ہے۔ تو کہا کہ بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو۔ تیسری چیز، محتاجی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ یہ جو خوشحالی مالداری ہے،
جس اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہی اللہ تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ تو تم کو آج دینے والا بنایا تو الید العلیا خیر من الید السفلی بن کر کے رہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، محتاجگی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، اور چوتھی چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت اور فارغ اوقات کو غنیمت جانو۔ جب کبھی کبھی آدمی مصروف ہوتا ہے، نیند نہیں پوری ہو پاتی، وقت پہ کھانا نہیں کھا پاتا، لباس نہیں بدل پاتا، دوست رشتہ داروں سے نہیں مل پاتا، اہل و عیال کو وقت نہیں دے پاتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنا مصروف ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا فون نہیں اٹھا پاتے۔ بعض لوگوں کی مصروفیتیں ایسی ہیں، تو اللہ نے جو وقت دیا ہے آپ کو، اس وقت کے چھن جانے سے پہلے اس وقت کو غنیمت جانو۔ فراغت یہ دائمی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے مشغول ہو جاؤ کہ وقت گزرنے کے بعد افسوس کرو۔ اور فرمایا پانچویں چیز وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ موت آنی ہی آنی ہے اور ایک لمحہ مہلت نہیں ملے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی جو سچائی ہے وہ موت ہے، کوئی آج تک اس کا انکار نہیں کر پایا۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہمارے پاس پلٹ کر کے آؤ گے۔ تو زندگی سے پہلے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اور ہم میں سے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کی موت یقینی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، کہا اوصنی، مجھے آپ کچھ وصیت کیجئے۔ تو آپ نے لمبی چوڑی تقریر، لمبا چوڑا بیان نہیں دیا، کہا صلی صلاۃ مودع، تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ کر کھڑے ہو کہ یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کہ زندگی کی کوئی نہ کوئی نماز آخری نماز ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی نماز آخری نماز ہے۔ تو اگر ہم زندگی کی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو نماز کا لطف ملے گا، عبادت کا لطف ملے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ خشوع کیا چیز ہے؟ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ مفہوم اس کا بیان کیا ہے۔ خشوع کو اردو زبان کی ایک تفسیر ترجمان القرآن ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے خشوع کو دو جملوں میں سمجھایا ہے۔ کہا کہ آپ کسی مکان میں بیٹھے ہیں، جیسے اس مسجد کے اندر ہیں، خبر ہو جائے کہ 10 منٹ 5 منٹ میں یہ چھت آپ کے اوپر گر جائے گی، دروازہ بند ہے اور آپ باہر نہیں جا سکتے، یا کوئی آپ کے سینے پہ بندوق پسٹول رکھ دے کہ جو کچھ کرنا ہے 2 منٹ ہے، اس کے بعد شوٹ کر دیا جائے گا۔ یعنی موت کا آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ تو زندگی کے آخری لمحے میں دل کی جس گہرائی اور سچائی سے بندہ اپنے رب کو پکارے گا، وہی خشوع کی کیفیت ہے، اور وہی کیفیت ہر نماز میں مطلوب ہے۔ اور جب ہم اس کیفیت کے ساتھ عبادت کریں گے تو ہمیں اپنی عبادتوں کا لطف ملے گا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا، تلاوت کا، نیکیوں کا لطف نہیں پاتے؟ اس لیے کہ خشوع رخصت ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ میں خلل کمی کا احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ شمسیر ہے، دشت قضا میں وہ قوم جو کرتی ہے ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غفلت والا جو دل ہوتا ہے، اللہ اس غافل دل کی دعائیں بھی نہیں قبول کرتا ہے۔ مانگنا ہے تو بھی آپ کو خشوع کے ساتھ مانگنا ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اعمال صالحہ پہ قائم و دائم رکھے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، بدعات
اور منکرات سے ہماری حفاظت فرمائے، سلف صالحین کے منہج اور طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصرنا، اللهم ارحم علينا وعلى والدينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.